عالمی تیل منڈی میں بڑا جھٹکا ہوا ہے اور وہ جھٹکا اس لیے لگا ہے کیونکہ متحدہ عرب امارات نے اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ عالمی توانائی کی جو سیاست ہے اس پہ ایک نئی صف بندی متوقع ہے اور امارات کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اپنی تیل پالیسی میں مکمل خود مختاری چاہتا ہے۔ ایسے میں جو دیگر گلف کنٹریز ہیں اس پر اس کا کیا اثر ہو رہا ہے اور پھر جو آئل پرائسز ہیں اس پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے یہ ابھی دیکھنا باقی ہے۔ سابق سفیر جاوید ملک آج ہمارے مہمان ہیں اس اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جاوید صاحب السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ جاوید صاحب وعلیکم السلام اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو ٹو۔ پلیزر سر۔ یہ جو نئی صف بندی ہے یہ جب ہو تب ہو جیسا ہو، ایک عام پاکستانی آج بیٹھا ہوا جو اس وقت تقریباً 400 کا فیول اور اب آگے 450 کا فیول اور ڈیزل بھی اتنے کا لے رہا ہوگا، وہ کیا سوچے؟ یہ جو سین ہوا ہے، یہ جو یو اے ای نے ایگزٹ کیا ہے اوپیک پلس کو، اس سے پاکستان کو سب سے پہلا انیشل کیا فرق پڑے گا؟ جی دیکھیے، آئی تھنک اس کو تھوڑا کانٹیکسٹ میں لینے کی ضرورت ہے۔ یہ جو اوپیک ہے نا، یہ ایک پرانی تنظیم ہے جو تقریباً 30-40 سال پرانی بنی تھی۔ اس وقت جب آئل پروڈیوسنگ کنٹریز نے مل کے ایک آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک فریم ورک یا ایک اپنا گروپ بنایا تاکہ وہ آئل پرائسز کو بھی ریگولیٹ کر سکیں اور کس حد تک وہ اس کو پمپ کر سکتے ہیں آئل کو، یہ بھی ان کی ایک اس وقت کے مطابق وہ بنایا گیا تھا۔ لیکن اوبیسلی دنیا بدل رہی ہے، 40 سال پہلے جو ارینجمنٹس تھیں ہو سکتا ہے وہ آج نہ ہوں، اور آف کورس اگر ایک ملک کے پاس آئل پروڈیوسنگ کیپیبلٹیز ہیں اور وہ ریسٹرکٹڈ فیل کر رہا ہے بیکاز آف دا اوپیک، تو وہ اس کو چھوڑنے میں کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہے۔ تو وی شوڈ ناٹ ریڈ ٹو مچ انٹو اٹ۔ قطر جو ہے وہ ایک بہت بڑا آئل پروڈیوسنگ اور گیس پروڈیوسنگ کنٹری، وہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ بحرین اس کا حصہ نہیں ہے اور عمان بھی اس کا حصہ نہیں ہے۔ تو آئی تھنک ہم اس کو تھوڑا زیادہ، میں نے دیکھا کچھ میڈیا کے سیکشنز میں، not your channel but other channels and some other social media کہ اس کو زیادہ ہی تھوڑا وہ ہائپ دے رہے ہیں۔ It's just a routine thing. I don't think we should go too much into it. پاکستان پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ I don't think so کوئی ہوگا، کیونکہ یہ جو مارکیٹ کنڈیشنز ہیں وہ ڈٹرمن کریں گی کہ پاکستان کی آئل پرائسز جو ہیں وہ کس طرح، وہ تو انٹرنیشنلی سیٹ ہوتی ہیں نا۔ تو جو یہ انٹرنیشنل پرائسز انکریز ہوئی ہیں، از اٹ بیکاز آف میئر اسپیکولیشن کہ یہ، یا پھر اس کا اوپیک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وی جسٹ سو انٹرنیشنل پرائسز آئل کی چینج ہوئی ہیں؟ آلسو کیا اس سے امریکہ کو یا ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی خوشی ملنے والی ہے؟ بیکاز آئی ریمبر، ایم شیور آپ بھی اس کو یاد ہوگا کہ اوپیک کے لیے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی ہائی آئل پرائسز کیسے ریسٹ آف دا ورلڈ کو رپ کر رہی ہے۔ جی بیسکلی اگر آپ ویسے بھی جنرلی بات کریں، کوئی بھی چیز دنیا میں اس کی جو پرائس ہے وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پر ڈٹرمن ہوتی ہے۔ تو اگر ایک ایسا فریم ورک اسٹیبلش ہوتا ہے جس کے ذریعے ڈیمانڈ کو کنٹرول کر رہے ہیں آپ، تو سپلائی کو کنٹرول کر لیں تو ڈیمانڈ اس کی بڑھ جائے گی۔ جب وہ چیز وافر مقدار میں اویلیبل ہوتی ہے تو پرائس جو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کم ہو جاتی ہے۔ دیٹس دا بیسک پرنسپل آف اکنامکس۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے، اس سے پرائس جو ہے وہ شاید کم ہوگی۔ سپلائی زیادہ اگر ہوگی تو منطق یا لاجک تو یہی کہتا ہے کہ پرائسز ول بی بیٹر ناٹ ورسٹ۔ جو پرائسز بڑھ رہی ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے، اس کی وجہ آبنائے ہرمز میں لگا ہوا جو بلاکیڈ ہے، جو پہلے ایران نے لگایا اور اس کے بعد کاؤنٹر بلاکیڈ جو ہے وہ امریکہ نے کیا، تو وہ ایک کیونکہ پابندی ہے وہاں پہ آمد و رفت کی، اس سے ایک چیز ہو رہی ہے، پلس ایک انسرٹنٹی جو ہے دنیا میں جنگ کی۔ کیونکہ دیکھیے کچھ جنگیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بارڈر پہ ہم سنتے ہیں بٹوین دا ٹروپس وہ ہوتی ہیں، فائرنگ ہوتی ہے۔ یہاں پہ کیا ہے کہ ابھی تو سیز فائر ہے، ایز سچ کوئی جنگ نہیں ہو رہی اس طرح سے، لیکن کیونکہ وہ بلاکیڈ ہے تو اس کے امپیکٹ جو ہیں وہ گلوبلی سب پہ ہو رہے ہیں، آپ پہ اور مجھ پہ بھی ہو رہے ہیں، قیمتیں بڑھ رہی ہیں ہماری۔ بٹ دیٹ از بیکاز آف دا انسرٹنٹی اینڈ دیٹس بیکاز آف دا انفارچونیٹ کنڈیشنز جو کہ اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں وہاں پہ، not because of this decision۔ یہ مے بی ٹائمنگ کے اوپر، بیکاز وہ ایک ایسے وقت میں ہوا، بٹ دیٹ واز جسٹ بیکاز وہ میٹنگ ان کی ہوئی اور انہوں نے فیصلہ پہلے سے، یہ فیصلے کوئی نی جرک ریئیکشن میں تو ہوتے نہیں ہیں، دیز آر ویری لانگ ڈیلیبریٹڈ فار اے ویری لانگ ٹائم۔ آئی تھنک یہ کافی عرصے سے بات ہو رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں ایز اے سیڈ کہ جی سی سی کے اندر 3-4 ممالک ایسے ہیں جو اس کا حصہ نہیں ہیں، تو اٹس جسٹ نارمل۔ تو سر وی جسٹ گاٹ 1 minute left، جاوید صاحب اف یو کین کوئکلی کمنٹ آن دس کہ یہ جو ڈیسیجن ہے یو اے ای کا، کیا یہ اگین وہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے اس کی پہلی قسط اس کو سمجھا جائے؟ آپ نیو الائنمنٹس دیکھ رہے ہیں اس ریجن میں؟ دیکھیے اس وقت جو کرنٹ ایشو ہے وہ تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ
efforts ہو رہی ہیں to bring about a resolution to this problem, اور پاکستان اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس کے بعد فیلڈ مارشل صاحب کا ایران کا دورہ، اور اس کے بعد ایرانین فارن منسٹر کا اسلام آباد کا دورہ، اور پھر جو رسپانس ایران نے دیا، تو اس پہ فوکسڈ ہے سب کچھ. آئی تھنک دس ول ڈٹرمن دا نیو آرکیٹیکچر آف دا ورلڈ. اگر یہ ایشو ریزالو ہو جاتا ہے تو دیٹ ول ہیو اے لاسٹنگ امپیکٹ، کیونکہ یہ ایشو جو ہے ایکچولی وہی ایشو ہے جس کی وجہ سے تمام معاملات جو ہیں وہ کسی حد تک اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تذبذب کا شکار ہیں، انسرٹنٹی کا شکار ہیں. تو ون ہوپس کہ یہ جو پیس پروسیس ہے، جو ڈائلاگ کا سلسلہ ہے، یہ معطل نہیں ہوا بلکہ یہ کنٹینیو کر رہا ہے، اور جو ڈیلیبریشنز کرنے کے بعد ایران نے کنوے کیا ہے اپنا میسج تھرو پاکستان ٹو واشنگٹن، وہ جو ہے اس کا رسپانس. بالکل ٹھیک ہے جاوید ملک صاحب، آف یور پوائنٹ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ کے مطابق یہ جو ایک ڈیسیجن ہے یہ اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں کرے گا پاکستان پہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.